پاکستان کے خلاف سازش رچائی، بھارت نے منہ کی کھائی۔ پاکستان دشمنی میں اندھا بھارت، کشمیر پریمیئر لیگ کو ناکام کرنے کی کوشش۔ جنوبی افریقی کرکٹر ہرشل گبز نے بیچ چوراہے پر بھانڈا پھوڑ دیا۔ ٹویٹ میں مودی سرکار کا صفاق چہرہ دنیا کے سامنے رکھ دیا، بھارتی سازشوں کو مذاق خیز قرار دے دیا۔ لکھا بھارتی بورڈ نے مجھ پر دباؤ ڈالا، لیگ میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی، بھارت میں داخلے سے روکنے کی دھمکی دی گئی، کھیل میں سیاسی ایجنڈا لانا غیر ضروری ہے۔ جتنے کرکٹنگ پلیئرز ہیں گلوبلی نون ہیں، ان سب کو کے پی ایل سے متنفر کرنا اور ان کو پریشرائز کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہندوستان اس سے خائف ہے۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ کے پی ایل کو کامیاب کرنا اور اس کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ ان کو دور کرنا۔ بھارتی حکمران لیگ کی کامیابی سے خائف ہیں، بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کی پریس کانفرنس، غیر ملکی کھلاڑیوں کو کشمیر پریمیئر لیگ سے متنفر کرنا قابل مذمت قرار، کہا تمام کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے معیار کی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، آئی سی سی سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ پریمیئر لیگ سے لفظ کشمیر جڑا ہے، بھارت اس سے خوف زدہ ہے، مشال ملک کا رد عمل، کہا ہرشل گبز کے انکشافات نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا بھارت کی مذموم حرکت پرانی روش ہے، اس سے کشمیر کوز کو فائدہ ہی ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھی تنقید۔ کشمیر پریمیئر لیگ کے حوالے سے بھارت کا منفی رویہ، پاکستان کرکٹ بورڈ کا اظہار ناراضگی اور برہمی، بیان میں کہا بھارتی اقدام مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، کھلاڑیوں کو لیگ میں شرکت سے روک کر کھیل کو بدنام کیا گیا، معاملہ آئی سی سی کے مناسب فورم پر اٹھایا جائے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں لاک ڈاؤن کا پہلا دن، کاروباری مراکز، سرکاری اور نجی دفاتر بند، امتحانات ملتوی، اندرون شہر پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی ختم، نجی گاڑی میں صرف 2 افراد کی سواری کی پابندی بھی مؤخر، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی ختم۔ محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفیکیشن، کراچی سمیت کئی شہروں میں ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں، نہ فیس ماسک کا استعمال نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال، پولیس اہلکاروں کا بھی سستی کا مظاہرہ، سڑکوں کی بندش پر عوام کی دہائی۔ بند ہے اور کچھ نہیں ہے، سارا کچھ کھلا ہوا ہے، رکشہ کھلا ہوا ہے، بس کھلا ہوا ہے، بندہ کھلا ہوا ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے، مگر روڈ بند ہے۔ ہاسپٹل جانا ہو اگر ایمرجنسی ہو کیا کرے گا بیچارہ؟ ہوائی جہاز سے تو نہیں جائے گا نا، اسی راہ سے گزرے جس کو بند کیا میں نے۔ حکومت کا کوئی ایسا بندہ یہاں پر نہیں ہے جو یہاں پر دیکھے کہ اب قطار کتنی لمبی ہے اور قطار کو کیسے چلانا ہے۔ عوام اپنی مرضی سے قطار چلا رہی ہے، عوام اپنی مرضی سے گھس رہی ہے۔ لائن اتنی لمبی ہے، تقریباً آدھا میل کی لائن ہے یہ، تو میرے کو لگ رہا ہے کہ صبح تک میرا نمبر نہیں آئے گا۔ لوگ گیٹ بھی رش لگا کے کھڑے ہیں۔ یہ تیسرا دن ہے میں یہاں آ رہا ہوں، لیکن یہاں اتنا رش ہوتا ہے، صبح سے آتے ہیں شام کو ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں ویکسین لگوانے والوں کا رش، دھکم پیل، ہال کا داخلی دروازہ توڑ دیا، سیکیورٹی پر تعینات ایک اہلکار زخمی ہو گیا، ہزاروں افراد کئی گھنٹوں سے قطاروں میں موجود، ایک ہال بند، صرف ایک ہال میں ویکسینیشن جاری۔ لاک ڈاؤن پر وفاقی وزراء اور سندھ حکومت آمنے سامنے، فواد چودھری نے کہا صوبے انفرادی فیصلے نہیں کر سکتے، معیشت ٹھیک جا رہی ہے، لاک ڈاؤن درست نہیں۔ اسد عمر بولے سندھ حکومت لاک ڈاؤن میں مزید ترمیم کرے، گورنر سندھ کا صوبائی حکومت سے لاک ڈاؤن پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا رد عمل، کہا اسلام آباد والے کراچی کے حقائق نہیں سمجھ سکتے، یہ معیشت نہیں صحت کا معاملہ ہے، یہاں کورونا کیسز 5 گنا بڑھ گئے ہیں۔ بھارت کی طرح کراچی میں یا ہمارا پورا صوبہ میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار خان صاحب اور ان کے وزراء جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ سکھوں کے لیے بھارت کے ساتھ بارڈر کھولا تھا جب بھارت میں پینڈیمک عروج پہ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ پاکستان میں شامل ہوا تھا۔
بھارتی کورونا پھیلنے کے ذمہ دار عمران خان اور ان کے وزراء ہیں۔ بلاول بھٹو کا الزام، کہا یہ ایک نہیں بلکہ 2 پاکستان کو پیغام بھیجتے ہیں۔ جب کورونا عروج پر تھا تو سکھوں کے لیے بھارت کے ساتھ بارڈر کھولا، اب کراچی میں 30% سے زائد کیسز آ رہے ہیں تو ہم پر تنقید کرتے ہیں۔ وفاقی وزراء سندھ حکومت کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کو ہر پلیٹ فارم پر بے نقاب کرنے کا اعلان۔ سندھ میں لاک ڈاؤن بھتہ خوری کے لیے لگایا گیا، علیم عادل شیخ کی تنقید، کہا سندھ حکومت ملکی معیشت کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا کراچی میں فی الفور لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ۔ فیصل سبزواری نے کہا وبا سے بچاؤ کے اقدامات کو دھندا نہ بنایا جائے، حکومت بتائے کتنے وینٹیلیٹرز منگوائے، اسپتالوں میں کتنی سہولیات دی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے تک ٹیکس دیں گے نہ بل، کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کا اعلان۔ رضوان عرفان نے کہا سندھ حکومت نے ہمیں دھوکہ دیا، بات کچھ اور طے کی، اعلان کچھ اور کر دیا۔ لاک ڈاؤن لگا کر معاشی قتل کیا گیا۔ شرجیل گوپلانی نے 25% ملازمین کو نکالنے کا اعلان کر دیا، بولے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے وار جاری، مزید 65 افراد جاں بحق، 4950 نئے کیسز رپورٹ، شرح 8.46% ریکارڈ۔ کراچی میں اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، لاہور کے 13 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ دفاتر میں 100% عملہ کام کر سکتا ہے، کاروباری مراکز 10 بجے تک کھلیں گے۔ پنجاب میں نیا آرڈر جاری، آؤٹ ڈور ڈائننگ رات 12 بجے تک جاری رہے گی۔ ویکسینیٹڈ افراد کو انڈور ڈائننگ کی اجازت ہوگی۔ این سی او سی کی وفاق کے زیر اہتمام چلنے والے اداروں میں ایس او پیز کے تحت کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اور متعلقہ سروسز کام جاری رکھیں گے۔ ریلوے کو 70% مسافروں کے ساتھ آپریشن جاری رکھنے کا حکم۔ نور مقدم قتل کیس کی سماعت، ملزم ظاہر جعفر کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع، مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 40 گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نئی چیزیں اور مزید کردار سامنے آئے ہیں۔ پولیس کا موقف، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے نور مقدم کیس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ افغان سفیر کی بیٹی سے متعلق تمام شواہد وزارت خارجہ کو فراہم کر دیے۔ راولپنڈی میں ملزم نے ماں اور بچے کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ نسیم بی بی سے زیادتی بھی کی، واجد مقتولہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، انکار پر جان لے لی۔ ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہے۔ راجن پور کے علاقے رجحان کے قریب مسافر ویگن میں آگ لگ گئی، جھلس کر 5 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، مال روڈ، فیروز پور روڈ اور لکشمی چوک سمیت نشیبی علاقے زیر آب۔ فیصل آباد، شجاع آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، بہاولپور میں بھی برسات۔ ایم ڈی واسا سمیت تمام افسران اور عملہ فیلڈ میں متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں نکاسی آب کا حکم۔ پشاور، مردان، نوشہرہ، چارسدہ سمیت کے پی کے میں موسلادھار بارش، مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ غزر میں گلیشیئرز کی ٹوٹ پھوٹ، سیلاب نے تباہی مچا دی، مکانات اور فصلیں تباہ، سڑکیں بہہ گئیں، متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، شاہراہ قراقرم 50 میٹر تک بہہ گئی۔ مادر ملت ہے اے فاطمہ جینا، تو مادر ملت ہے اے فاطمہ جینا، اے فاطمہ جینا، اے فاطمہ جینا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا یوم پیدائش، حصول پاکستان کے لیے خواتین میں نئی روح بیدار کی۔ ہر مشکل وقت میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ ترکی کے جنگلات میں خوفناک آگ، 4 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی، امدادی کام جاری۔ صدر اردوان کا متاثرہ مقامات کا دورہ، وزیر اعظم عمران خان کا اظہار یکجہتی، امداد کی پیشکش کر دی۔